أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات آيات بينات مقام آيات بينات مقام إبراهيم. ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين. برادر مکرم جام حاجی محمد اکبر خان صاحب، جام مشتاق احمد، دیگر برادران، میرے عزیز مشتاق احمد، محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ جس نے ہمیں اپنے گھر میں قرآن و سنت اور دعوت و تبلیغ کے نسبت سے اکٹھا کیا۔ اللہ ہمارا یہ بیٹھنا، ہمارا یہاں تک آنا قبول فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دنیا میں بہت سے سفر کرتا ہوں، بہت سے ممالک دیکھے ہیں۔ جتنے جلسے، جتنی تقریریں، جتنے بیانات پاکستان میں ہوتے ہیں دنیا میں کہیں نہیں ہوتے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ جتنی بدعملی دنیا کے تمام اسلامی ممالک میں سے پاکستان میں ہے اتنی کہیں نہیں۔ جہالت عام ہے، عقیدے مسخ ہیں، ہم لوگ معدے اور پیٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی صاحب نظر نہیں، صاحب دل نہیں۔ گویا انسانوں کی شکل میں جانوروں کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کریم اسی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے کہ قیامت کے دن بہت سے لوگ ہوں گے۔ آپ اٹھ جائیں یہاں سے، اٹھ جائیں، یہ تم ٹوپی والے، ہاں تم اٹھو، اٹھو یہاں سے، تمہیں کہہ رہا ہوں، تمہیں، ہاں تمہیں اٹھو، اٹھ جاؤ یہاں سے، چلو۔ تمہیں آداب نہیں سکھائے ماں باپ نے، کسی استاد نے، کہ علم کی محفل میں ہنستے نہیں ہیں؟ میں نے ابھی تمہید نہیں باندھی کہ ثبوت پہلے ہی مل گیا۔ اللہ پاک نے جو فرمایا وہ آپ کے سامنے ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ قیامت کے دن ہم بہت سارے انسانوں اور جنوں کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ اے اللہ کیوں؟ فرمایا لہم قلوب، انہیں ہم نے دل دیے تھے، لا یفقہون بہا، لیکن وہ سمجھ نہیں پائے۔
وَلَهُمْ آیُن، ان انسانوں کو ہم نے آنکھیں دیں لیکن وہ آنکھیں ہوتے ہوئے بھی اندھے رہے. وَلَهُمْ آذان، ہم نے انہیں کان دیے تھے. لا يسمعون بها، لیکن انہوں نے ان کانوں سے کنجری کی آواز تو سنی، قرآن نہیں سنا. اب اللہ کہہ رہا ہے، میرا فتویٰ نہیں ہے، اللہ کا فتویٰ ہے. اولئک کالانعام، یہ انسان نہیں، یہ چار پائے ہیں، جانور ہیں، جانور. اے اللہ، جانوروں میں، چار پایوں میں بکری بھی ہے، بھینس بھی ہے، گائے بھی ہے، گھوڑا بھی ہے، گدھا بھی ہے، کتا بھی ہے، سور بھی ہے. اللہ فرمایا بل ہم ازل، یہ کتے اور سوروں سے بھی بدتر ہیں. اور کیوں ہیں؟ وجہ بھی بتائی. اولئک هم الغافلون. آپ جتنے سلنگی بیٹھے ہو، آپ کے گھر میں کتا تو ہوگا، دیہات میں، بستیوں میں ہوتے ہیں نا. آپ اپنے گھر کے پالتو کتے کو 3 دن روٹی نہ ڈالو، آپ نے اپنے کتے کو 3 دن بھوکا رکھا، قسم سے بتاؤ وہ تمہارا گھر دروازہ چھوڑتا ہے؟ ادھر ادھر کی کھا کر پھر تمہارے در پہ آ جاتا ہے، چوکیداری تمہارے گھر کی کرتا ہے. تیرے بیٹے نے، تیرے بیلی نے، نوکر نے، تو نے اسے روٹی کا ٹکڑا نہیں ڈالا، لیکن وہ بھوکا کتا ہے، دوسرے کی یا گلی سڑکوں سے ہڈیاں لے کے کھا لیتا ہے، لیکن تیرے گھر کی نوکری اور چاکری اور چوکیداری نہیں چھوڑتا. اللہ فرماتے ہیں تیرا کتا بھوکا ہونے کے باوجود تجھ سے غافل نہیں ہوتا، تو میرا 3 دفعہ کھا کر بھی مجھ سے غافل ہے. بل ہم ازل، اس لیے فرمایا یہ کتے اور سور سے بھی بدتر ہیں. اولئک هم الغافلون، اس لیے کہ یہ مجھ سے غافل ہیں. قرآن میں کبھی مومن کی نشانیاں بھی پڑھی ہیں؟ جھوٹ بولنے والا کہتا ہے میں مومن، زنا کرنے والا کہتا ہے میں مومن، چوری کرنے والا کہتا ہے میں مومن، ملاوٹ کرنے والا کہتا ہے میں مومن، بچوں کی اس طرح کی تربیت نہ کرنے والا کہتا ہے میں مومن، قرآن کی بات پہ ہنسنے والا کہتا ہے میں مومن. ہاں، روئی میں پانی ملا کر وزن زیادہ کرنے والا کہتا ہے میں مومن، روئی میں ریت اور مٹی ملا کر وزن زیادہ کرنے والا کہتا ہے میں مومن، ذخیرہ اندوزی کرنے والا کہتا ہے میں مومن. نہ بھائی، تیرے دعوے سے تو مومن نہیں بن جائے گا. ہم تو مومن اسے مانیں گے جسے اللہ مومن کہتا ہے. تم بھی مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ جو مانتے ہو ذرا ہاتھ بلند کر لو. میرے محبوب اپنی امت کو بتا دیجئے مومن کون ہے. انما المؤمنون، مومن تو وہ ہیں بلا شک، بالیقین، مومن وہ ہیں جن کی پہلی نشانی ہے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا.
وعلى ربهم يتوکلون۔ سارے جھوٹے دار مومن کہلانے والوں کو اعلان کر دے، میرے محبوب، انما المؤمنون، تیرے رب کے نزدیک مومن وہ ہے الذین اذا ذکر اللہ، جس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دلوں پہ وجد طاری ہو جاتا ہے، ان کے دلوں میں ان کے رب کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، وہ پھر کسی گویے، کسی انڈیا کے کنجر اور کنجری کی آواز پر نہیں جھومتے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جائیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ، اور وہ پھر اپنے رب پر بھروسہ کرنے والے بن جاتے ہیں۔ میرے محبوب، اپنی امت کو ذرا مومن کی پہچان کروا دو، مومن کون ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمْ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ کون ہے جن کی تعریف ان کا رب بیان کر رہا ہے، کہتا ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود اللہ۔ اب میرے محبوب، جن کی نشانیاں میں بیان کر رہا ہوں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ وہ مومن ہیں جن کے ساتھ اللہ نے سودا کیا۔ ایک فریق اللہ ہے، دوسرا فریق ان خوش نصیبوں کو بنایا۔ سولنگیوں، ذرا سوچو تو صحیح، مسلمان کتنے خوش نصیب ہیں جن کے ساتھ ان کا رب سودا کر رہا ہے۔
کتنی اچھی جماعت ہو، کتنے اچھے فریق ہو اللہ کے، نہ آدم کی قوم، نہ نوح کی قوم، نہ موسیٰ کی قوم، نہ ابراہیم کی قوم، نہ یونس کی قوم، نہ یوسف کی قوم، نہ ہود کی قوم، نہ لوط کی قوم، نہ یونس کی قوم، نہ عیسیٰ کی قوم۔ یہ صرف محمد کی شان ہے کہ اللہ محمد کی امت کے ساتھ سودا کر رہا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ سودا کر رہا ہے، خرید رہا ہے۔ دیکھو آخر تمہارا مال اور جان اللہ کو پسند آیا تو وہ خرید رہا ہے۔ آدم کی قوم سے نہیں خریدا مال و جان، یونس کی قوم سے مال و جان نہیں خریدا، موسیٰ کی قوم سے مال و جان نہیں خریدا، عیسیٰ کی قوم سے مال و جان نہیں خریدا۔ او خوش نصیبوں، او محمد کے امتیوں، اشترا من المؤمنین انفسہم و اموالہم۔ محبوب کے امتی اتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ ان کی جان اور مال کو خرید رہا ہے۔ جب کوئی چیز خریدی جائے تو پھر دوسرا فریق اس کی کوئی رقم یا معاوضہ بھی ادا کرتا ہے نا۔ اگر ایسا نہ ہو تو سودا مکمل ہوگا، بیع مکمل ہوگی۔ اے اللہ تو محبوب کی امت کی دو قیمتی چیزیں خرید رہا ہے، انفسہم ان کی جانیں بھی، واموالہم ان کے مال بھی۔ دے گا کیا، رقم کیا دے گا؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں جنت دوں گا۔ اے اللہ یہ کون مومن؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ۔ ان مومنوں کی نشانی یہ ہے، یہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ جب یہ جہاد کرتے ہیں یا میرے دشمنوں کو مار دیتے ہیں یا میرے دشمنوں سے شہید ہو جاتے ہیں۔ وعداً علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ اللہ کا وعدہ جو اس نے توریت میں کیا وہ بھی سچا، انجیل میں کیا وہ بھی سچا، اور جو قرآن میں کیا وہ بھی سچا۔ میرے محبوب فاستبشروا ببیعکم، اپنے امتیوں کو، میرے مومنوں کو، میرے بندے کو اس بیع پر، میرے ساتھ اس سودے پر خوشخبری دے دو۔ الذی بایعتم بہ، جو انہوں نے اپنے رب کے ساتھ سودا کیا، یہ کیا ہے؟ وذالک ھو الفوز العظیم، یہ دنیا کی تمام کامیابیوں سے سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یہ کون مومن؟ فرمایا التائبون العابدون، توبہ کرنے والے۔ کیا مطلب؟ غلطی کے بعد، عقیدے کی غلطی کے بعد
اللہ کی پہچان میں غلطی کر لینے کے بعد، نبی کی پہچان میں غلطی کر لینے کے بعد، صحابہ کی پہچان میں غلطی کرنے کے بعد، آل رسول کی پہچان میں غلطی کرنے کے بعد، اللہ کے نیک لوگوں اور مخلوق کی پہچان کرنے میں غلطی کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد، برے عمل کرنے کے بعد، التائبون، یہ جو رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف وہ مومن، العابدون، اپنے ماتھے کو میرے سامنے جھکانے والے مومن، جن کی جبین نہ کسی چوکھٹ پہ جھکتی ہے، نہ کسی کے خوف کی وجہ سے کسی انسان کے سامنے جھکتی ہے، نہ کسی جابر بادشاہ کے سامنے جھکتی ہے، نہ کسی سید کے سامنے جھکتی ہے، نہ کسی قریشی کے سامنے جھکتی ہے، نہ کسی ولی کے سامنے جھکتی ہے، اور نہ کسی نبی کے سامنے جھکتی ہے۔ العابدون، مومن وہ ہیں جن کی جبین صرف اپنے خالق کے سامنے جھکتی۔ الحامدون، جو دنیا میں کسی کی تعریف نہیں کرتے، الحامدون اس کی تعریف کرتے ہیں جو رزق دینے والا، جو بیماریوں میں شفا دینے والا، جو آسمان سے پانی برسانے والا، جو پہاڑ پیدا کرنے والا، پہاڑوں میں معدنیات کے خزانے رکھنے والا، جو سمندر کو موج دینے والا، جو دریاؤں کو روانی دینے والا، جو چشموں کو بہاؤ دینے والا، جو آبشاروں کو گرانے والا، جو پتھروں سے چشمے جاری کرنے والا، جو بوند بوند کر کے بارش برسانے والا، جو میوے کھیتیاں اور تمہارے لیے لہلاتے ہوئے کھیت پیدا کرنے والا۔ اللہ کہتا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، جو تیرے لیے قسم و قسم کے جانور پیدا کرنے والا، کچھ تجھے دودھ دینے والے، کچھ تیرا بوجھ اٹھانے والے، کچھ تیری سواری کے کام آنے والے، کچھ تجھے ریگستان میں لے کے جانے والے، کچھ تیری زینت کے لیے اللہ نے پیدا کر دیے۔ ہاں ہاں، والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون۔ اگر نمک حرام
تجھے رب کی پہچان نہیں ہوئی تو اپنے صحن میں، اپنے گھر کے آنگن میں کھڑی ہوئی بکری کو دیکھ، اس کالی بھینس کو دیکھ، اس سفید گائے کو دیکھ۔ اللہ کہتا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اگر تجھے کوئی استاد نہیں ملا، کوئی مولوی نہیں ملا، اپنے دل سے دین بنانے والا، نمک حرام اپنے گھر میں بندھی ہوئی بکری کو دیکھ، یہ بکری بھی تیری استاد ہے۔ اگر تیرا عقیدہ کسی مولوی نے، کسی سید نے، کسی پیر نے، کسی عالم نے سیدھا نہیں کیا تو اپنے گھر میں بندھی ہوئی بکری کو دیکھ۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ تیرے لیے تو سبق اس بکری میں موجود، اس بھینس میں موجود۔ اللہ کہتا ہے نسقیکم، تیرا باپ نہیں، تیرا مولوی نہیں، تیرا سید نہیں، تیرا قریشی نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی نبی نہیں، اللہ دعویٰ کر رہا ہے نسقیکم، یہ دودھ ہم تجھے پلاتے ہیں۔ نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما فی بطونی، جو تیری بکری، تیری گائے، تیری بھینس، تیری اونٹنی کے پیٹ میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ من بین فرث ودم، تو جب اسے ذبح کرے گا یا اس کی گوبر تجھے ملے گی یا خون ملے گا۔ من بین فرث ودم، وہ کون ہے جو دعویٰ کر رہا ہے ہم تجھے دودھ پلاتے ہیں ان جانوروں کے گوبر اور خون میں سے کھینچ کر، لبنن خالصا، لبنن خالصا، خالص سفید دودھ تجھے پلاتے ہیں۔ یہ اونٹنی کا ہو یا بکری کا، یہ گائے کا ہو یا بھینس کا، اگر اس میں خون کا ذرا سا قطرہ بھی آ جائے تو دیوار پہ مار، اگر اس میں گوبر کی بدبو بھی آ جائے تو دیوار پہ مار۔ پھر وہ کون ہے جو تیرے دودھ کے گلاس میں خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، ان دونوں چیزوں سے نچوڑ کر تجھے وہ پلاتا ہے جس کا دعویٰ وہ خود کر رہا ہے، لبنن خالصا سائغا للشاربین، جو پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ ہے۔ کون مومن؟ العابدون، جو اللہ کے بغیر کسی کے سامنے اپنی جبین نہیں جھکاتے، وہ مومن۔ وعدہ کرو جبین صرف اللہ کے سامنے جھکاؤ گے۔ سب ہاتھ کھڑا کرو۔ اور ان کے لیے دعا کرو جن کی جبینیں درگاہوں پہ جھکتی ہیں، کسی انسانوں کے سامنے جھکتی ہیں، کسی سید کے سامنے جھکتی ہیں، اللہ ان کی جبین کو بھی مخلوق کے سجدے سے محفوظ فرمائے۔ سارے آمین کہو۔ الحامدون، اللہ کی تعریف کرنے والے مومن۔ السائحون، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے مومن۔ الراکعون، اللہ کے سامنے رکوع میں جھک جانے والے مومن۔ الساجدون، اللہ کے حضور سجدہ کرنے والے مومن۔
الآمرون بالمعروف، اچھائی کا حکم دینے والے کون؟ مومن۔ والناہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے مومن۔ والحافظون لحدود اللہ، اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے مومن۔ زنا کیا ہے؟ اللہ کی حد ہے، مومن کبھی اس حد کو پار نہیں کرتا۔ چوری کیا ہے؟ بولو اللہ کی حد ہے، مومن اس حد کو بھی پار نہیں کرتا۔ ظلم اللہ کی حد ہے، مومن اس حد کو بھی پار۔ قتل اللہ کی حد ہے، مومن اس حد کو بھی پار۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، سورہ فرقان۔ ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ مومن کون؟ فرمایا میرے محبوب ان مومنوں کو بشارت دے دو، وبشر المؤمنین، مومنوں کو بشارت دے دو۔ رب العالمین کون سے مومن؟ اللہ مومنوں کی آگے اور بھی صفات بیان کرتا ہے، سن لو، پرکھتے جاؤ اپنے آپ کو۔ او مومن کہلانے والو، او بناسپتی عاشقو، او دل کے دین پہ چلنے والو، دماغ کی شریعتیں بنانے والو، شریعت وہی ہے، دین وہی ہے جو میرے آقا محمد نے سکھایا ہے، باقی کوئی دین نہیں، کوئی شریعت نہیں۔ آؤ سنو، اللہ کن کو مومن کہتا ہے؟ سورہ مومنون، اللہ نے سورت کا نام بھی مومنون رکھ دیا۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ مومن۔ کیا ہو گئے؟ کامیاب ہو گئے وہ مومن۔ اے اللہ کون سے مومن؟ اب اللہ نشانیاں بیان کر رہا ہے کامیاب مومنوں کی۔ اب سنو پہلی نشانی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں میں عاجزی اور اللہ کا خوف ہے۔ تجھے تو اپنی کپاس کا واڑ کا سپرے بھی نماز میں یاد آتا ہے، دکان کا بھولا ہوا حساب بھی نماز میں یاد آتا ہے، بیوی کا کہا ہوا سودا بھی نماز میں یاد آتا ہے، بچے کی فرمائش بھی تجھے نماز میں یاد آتی ہے۔ مومن وہ ہیں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نمازوں میں اللہ کا ڈر اور اللہ کے سامنے عاجزی ہوتی ہے۔ دوسری نشانی
سنا دوں دوسری نشانی؟ اللہ کسے مومن کہتا ہے؟ سنا دوں؟ یہ نوجوان ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہیں؟ ہوں گے تو کیا کریں گے؟ نوجوانوں سنو، یہ نوجوان بیٹھے ہو نا، 40 سال تک کے، 40 سال سے اوپر والے بوڑھے نہیں، 40 سال تک جتنے بیٹھے ہو نا، ذرا ہاتھ بلند کر لو کہ اللہ کی بات مانیں گے؟ مانو گے؟ پکی بات، دیکھو خدا کا گھر ہے۔ پھر سن لو دوسری نشانی، والذین ہم عن اللغو معرضون۔ کامیاب مومن کی دوسری نشانی کہ وہ بیہودہ بات سے منہ موڑ لیتا ہے۔ تیرے تو موبائل میں پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے، اور اب تو نے ہاتھ بلند کر دیا کہ میں اللہ کی بات مانوں گا۔ اللہ کہہ رہا ہے مومن وہ ہے جو بیہودہ چیزوں سے اعراض کرتا ہے، بچتا ہے۔ میں نہیں کہتا، خود کتنے نوجوان ہیں جو کھڑے ہو کر توبہ کرو، شاہ صاحب آئندہ سے یہ برائی ختم، تصویریں نہیں دیکھیں گے، انڈیا کی فلمیں ختم، دیکھنا ختم۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ میرا بچہ، ایسا کوئی بچہ کھڑا ہو نا، باقی سب دیکھو گے کیا؟ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر۔ مشتاق بیٹا، تیرا میرا مجھے دعوت دینا قبول ہو گیا، تجھے مبارک ہو۔ جام صاحب تجھے بھی مبارک ہو، بیٹھ جاؤ، اللہ کی رحمت ہو۔ تیری روٹی، تیری خدمت، تیرا پانی اللہ نے قبول کر لیا۔ اگر ان کھڑے ہوئے نوجوانوں کو اللہ، تو انشاءاللہ میری تو امید ہے کہ اللہ سب کو توفیق دے گا، سب کی توبہ قبول ہوگی۔ لیکن اگر ان میں سے ایک بھی اگر صحیح راستے پہ آ گیا، انشاءاللہ تیرے اور میرے حشر میں یہ گواہی ضرور دیں گے۔ مشتاق کے لیے، جام اکبر کے لیے، اور مجھ جیسے ناچیز کے لیے یہ گواہی کے لیے ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ تیسری نشانی، والذین ہم للزکاۃ فاعلون۔ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ، اللہ کا حصہ ادا کرنے والے مومن۔ سارے ہاتھ بلند کر لو، بچے نہیں، جو صاحب نصاب ہو سارے ہاتھ کر لو، گھروں کے سربراہ جو بیٹھے ہو زکوٰۃ دیں گے۔ پہلے نہیں دی تھی، اس دفعہ حساب کر کے دیں گے انشاءاللہ۔ چوتھی نشانی، والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم۔ بیویوں کے علاوہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مومن۔ کون ہے نوجوان جو زنا سے توبہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ کو راضی کر لے؟ ماشاءاللہ، 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 ماشاءاللہ۔ بیٹھ جاؤ، تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں انشاءاللہ۔ پھر یہ بھی سید کی بات یاد رکھنا، مر جاؤں تو میری قبر پہ آ کے ضرور بتانا، میری روح کو پہنچائیں گے فرشتے انشاءاللہ۔ اس بستی میں اللہ ایسی برکتیں ڈالے گا، ایسی برکتیں ڈالے گا کہ اندر بھی خوشحالی ہوگی، باہر بھی خوشحالی ہوگی انشاءاللہ۔ پانچویں نشانی، والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ اپنی امانت اور اپنے عہد پر پورا ہونے والے مومن۔ کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا،
یہ مشورہ بھی امانت ہوتا ہے، راز بھی امانت ہوتا ہے۔ ہماری عادت کیا ہے؟ یہاں سے سنا بڑی، پھر ہمیں ساکو ول چس آندی ہے ول بے کو ڈشا جامی میں آدھا بیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ دو باتیں ہو گئیں، امانت میں خیانت بھی ہو گئی اور غیبت بھی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ قرآن کا حوالہ دے دوں؟ یہ جو ایک کی بات دوسرے کو کہتے ہو، قرآن سے بتا دوں؟ حافظ صاحب بتاؤں؟ کون سی سورہ؟ 26 نہیں، سورت بتانا، میں بھولا بیٹھا ہوں نا، سورت بتا۔ چل ازمائش میں نہیں ڈالتا۔ سورہ حجرات، سورہ حجرات ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، صحیح ہے؟ ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکریتموہ۔ او مومنو اجتنبو، بچ ونجو بچ ونجو بچ ونجو، کثیرم من الظن، بدگمانی تو بچ ونجو۔ بیٹھے بیٹھے بس گمان کر گدس، ہاں فلاں فلاں جام میرے متعلق ہی میں آکھا اسی فلانے کو، ہوں آکھا کوئی نہیں، گمان کی تھی بیٹھے۔ اللہ فرمائے نہیں گمان کرنے بچ، بدگمانی نہ کر۔ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں ایو جیاں ہن جڑیاں وڈا گناہ ہن۔ ولا تجسسوا، دیکھا ایک کیڑے گلی کرے کھڑن، عورتوں میں عادت زیادہ ہوندی ہے، اڑی دیکھا میرے بارے کیا دی بیٹھی ہے، اوٹ تھی کہ گل ہی سن سن ایک بے نیا، ہن تو مرد اتھو زیادہ کرن۔ اللہ دا حکم لا تجسسو، ایک بے دی ٹوہ وچ نہ لگے رہو۔ ہن سرائکی دا لفظ کیا آکھاں حافظ صاحب؟ یہ سمجھن، جاسوسی، جاسوسی نہ کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک بے دی چغلی بھی نہ کرو۔ چغلی، چغلی کیا ہے؟ کوئی دسے سی؟ ایک بندہ دسے۔ ہاں بھائی، چغلی ایک کی بات دوسرے کو کہنا، ایک کی بات دوسرے کو کہنا۔ ایسے ہی شیطان کی اپنا شیطان لگا، کیا آدھے ہو؟ شیطان شیطانگی۔ ایک سے بات سنی، چغلی، چغلی میں کہہ رہا ہوں آپ کو، بات اس نے کی، بات کی اس نے واقعی، پھر اس نے دوسرے کے سامنے بیان کی، وہ یہ کہہ رہا تھا، یہ گناہ ہے۔ کسی کی سچی بات دوسرے کو بتانا چغلی۔ اور اگر یہ بتاؤ، اگر اس بندے نے وہ بات کی ہی نہ ہو اور وہ اپنی طرف سے آگے کوئی اور بات اس کے ساتھ منسوب کر کے بیان کر دے، او کیا ہو سی؟ کیا ہو سی؟ بہتان۔ گال اگر ہئی تے کیتی وی تا چغلی، جے نہ ہئی تے کر دیتی وی تا بہتان۔ ہن اللہ فرمائے
وہ بد نصیبہ، وہ چغل خورا، وہ شیطانگی کرن والا، ایحب احدکم تسائیں چو کوئی چغل خور پسند کرے سی ان یاکل لحم اخیہ میتن اوندا سکا بھرا مویا پیا ہوئے تے اوندا بوٹا پٹ کے کھاوے پسند کرے سو؟ کوئی تہاڈے چو کوئی بہادر کوئی بھرا دا دشمن ہیں بھرا دا کوئی دشمن اٹھی کھڑے میرے نال بھرا وڈے یہ کتن میرے پیو دی زمین کھا گئے ماں دا بوٹا پٹ کے کھاوے سا کھا سو؟ یہ مطلب ہے چغلی کتنا بڑا ول برا فعل ہے اللہ دے نزدیک۔ اللہ دے اے ایوے ہے جی میں تساں اپنے بھرا دی میت دا بوجا پٹ کے کھاندے کھڑے ہو ان یاکل لحم اخیہ میتا فکریتمو تاکو اے تا ناپسند ہے این کنے تا تساں اکراہ کریں دے ہو تو چغلی کریں دے کھڑے ہو۔ ہاتھ بلند کرو چغلی بہتان کنے توبہ ہے سارے 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 جیسا ڈنگا ہاتھ ہوئے میں کو ڈسائے یا کو ارک مارو جیسا ڈنگا ہاتھ ہوئے سدھا ہاتھ کرو ماشاءاللہ اللہ دی رحمت ہوئے تو چھویں نشانی یاد ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون بالا کو چپ کرواؤ اپنے نمازوں دی حفاظت کریں دن مومن یہ مجمع وچوں میں کو ڈا جوان چاہیدن جڑے یا نماز نہیں پڑھ دے یا ایک دو ترائے پڑھ دن ڈا نوجوان کھڑے تھی ون آئندہ 5 وقت نماز ادا کرے سوں 5 نوجوان صرف 10 نوجوان صرف چاہیدن میں کو 10 نوجوان اٹھو توبہ کرو آج کنے ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 واہ واہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نہ ہولے کیوں اللہ اکبر آدھے پہ ہو نعرہ تکبیر جاوی یار سناؤ تو صحیح فرشتے آسمان تے چاون نعرہ تکبیر اللہ دی رحمت ماشاءاللہ میں تا چوکیدار محمد دا ودا در در ڈیندا ہو کا سن سن کے وت گال میری اتے من چا غافل لوکا جہاز محمدی تیار کھڑا اتے مارے سڈ مہانا پڑھ لے کلمہ ہو جا مومن جینے جنت جانا سارے پڑھو چا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی ما فی قلبی غیر اللہ نور نبوت صلی اللہ لا الہ الا 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 اللہ خاموش کوئی نہ باوے سارے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی ما فی قلبی غیر اللہ نور نبوت صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وہ ذرا اکھی تا بند کر سینے دی طرف چا دیکھ تے یہ ذکر کر خدا دی قسم چس نہ آوے تا آکھی غلط آکھیا سید لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی ما فی قلبی غیر اللہ نور نبوت صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، باطن ظاہر ہے اللہ، حافظ ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی ما فی قلبی غیر اللہ، نور نبوت صلی اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مکہ دی دھرتی وچ حبشی بلال مارا کھاندا پے، گھسیٹ دے پین، ہاتھ بدی کھڑن، میخاں ٹھوکی کھڑن، سینے تے بھاری پتھر رکھی کھڑن، لیکن بلال ہکا گال آدھا پے، بلال آکھیا امیہ کو جے ظلم کریں دل ہکے، نت اوندی سکے او ہکے، اے دلڑی پھر نہیں سکدی، گئی مدنی یار تو وکے، او ہکے نت اوندی سکے، ہڈیاں کولوں کرے ماس جدا، محبوب نے گدی دل چھکے، او ہکے نت اوندی سکے، سیدہ او بازی جیت گئے، جنہ رکھی یار دی دل وچ سکے، او ہکے نت اوندی سکے، سارے پڑھو چا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ دی قسم ایندی موجودگی وچ آدھا پیاں، کوئی وقت قیمتی نوے جڑا 24 گھنٹے وچ گزریں دے ہو، نہ دکان دا وقت، نہ گھر دا وقت، نہ بالیں دا وقت، نہ سفر دا وقت، کوئی وقت قیمتی نہیں، ایہو وقت قیمتی ہی وے جڑا ہن بیٹھے وے، یہ وقت کو ضائع نہ کرو لوگوں، آج دل نال اللہ دا ذکر کرو جا، آکو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی ما فی قلبی غیر اللہ، نور نبوت صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وہ نیک نصیب جنہ دے ہوں دے بنویں دے نیک سبب بے، رب کو یاد کر چا بندہ مت مل پوی وت رب، کالے مول نہ تھیں دے بگے، تونے 100 من صابن لئیے، منافق دا دل صاف نہ تھی وے، تونے پڑھ قرآن سنائیے، سارے پڑھو چا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور نبوت صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ۔ خطبے وچ ایک آیت تلاوت کی تھی ہم، بس اندہ تھوڑا ترجمہ بیان کر کے ول توری جان چھوڑے نا، جان چھوڑے نہیں بس جماعت چاہیے تھے اساں جان کون چھوڑی تو اچھا تم آدھا ہو سے باقی تو سارے تھکے بیٹھے، ہاں صحیح، اچھا اچھا جڑے تھکے بیٹھے ہوئے جلدی نالی میں ہاتھ کھڑا کرو، پکے ڈاڑے ہیں بھائی، یا مکبر پکے تائیں علی کار ہیں، ماشاءاللہ۔ فرمایا ان اول بیت
وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين. اللہ فرمائے میں سب تو پہلا گھر کائنات دے وچ سب تو پہلا گھر ان اول بیت یقیناً بے شک پہلا گھر اول آدن پہلے کو بیت آدن اول بیت پہلا گھر وضع للناس جڑا میں بنائے انساناں واسطے میں بنائے یہ سمجھن دی کوشش کرے سو او گھر میں بنائے کہندے واسطے للناس مسلماناں واسطے نہیں عیسائیاں واسطے نہیں للناس پوری انسانیت واسطے اور کتھا ہے فرمایا للذی ببکہ بکہ دے وچ مکہ دا پہلا نا کیا ہے مکہ دا اصل نا کیا ہے بکہ وال تبدیل تھینے کیا تھی گئے مکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فرمائے جام صاحب دی میں کوں فرمائش ہے صحیح مکہ دے بارے کچھ عرض کرو حکم دی تعمیل کریں دا پیا میرے محبوب ہجرت دا وقت آ گئے ہن مکہ چھوڑو مدینہ ونجو مکہ چھوڑو مدینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جڑی رات صدیق اکبر کو نال گھن کے ہجرت فرمائیے ایک پہاڑی تے اتے کھڑے تھی کہ پوری مستی مکہ کو آنکھیں نے مخاطب کیتے نے او مکہ او شہر مکہ روندے بھی کھڑن آکھو روندے بھی کھڑن او میرا وطن مکہ تو میں کو میری جان کنوی زیادہ پیارا ہی لیکن میں کو اللہ دا حکم ہے تے کو چھوڑ دیواں مدینہ ویندا پیاں تیری جدائی میرے جگر کو پاش پاش کریں دی پئیے. اللہ فرمائے جبریل جی رب جلیل میرے محبوب کنے پوچھ کے آ تے کو کیڑا شہر پسند ہے. اللہ دے محبوب کول پوچھا گئے اللہ میں کو مکہ پسند ہے. فرمایا میرے محبوب تے کو مکہ پسند میرا شہر ہے تے میں کو تیرا شہر مدینہ پسند ہے. محبوب کو آکھو محب دا شہر پسند تے محب کو محبوب دا شہر پسند. کیسی محبت ہے کیسا عشق ہے. للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. سارے جہان واسطے ہدایت ایک کون مکہ کیڑا مکہ جڑے مکے دے وچ این گھر جاں عمارتاں اللہ دا محبوب دا ڈاڈا ابراہیم تے اسماعیل بنے دے کھڑن کوٹھا بنا کے کعبہ دا تعمیر کر کے مقام ابراہیم والی جہتے ڈاڈا ابراہیم کھڑ گئے. مقام ابراہیم ڈٹھے نا اتھیں ابراہیم کھڑ کے دعا کیتی ہے
یا جاہی ہن ایکو آدن مقام ابراہیم تے کھڑ گئے نبی دا ڈاڈا جھولی پھیلائی کھڑے سولنگیو دسو جامو دسو نبی کہندے اگو جھولی پھیلندن سونے بھی لگدن جڑا اوندے اگو اپنا دامن پھیلیندے آکھو سونا بھی لگدے ہاں آکھو مخلوق منگدی سونی لگدی ہے داتا دیندا سونا لگدے شہنشاہوں کا سر جھکتا ہے تیرے آستانے پر تیرے محتاج ہیں میرو فقیرو اصغرو اکبر یہی در ہے کہ شاہ دین سر جھکاتے ہیں سوالی بن کے آتے ہیں مرادیں لے کے جاتے ہیں دامن پھیلائی کھڑے آدھا کھڑے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم او میرے رب میری تے میرے پتر دی محنت قبول فرما مزدوری قبول فرما تیرے بغیر کوئی سنن والا تے ساڑے دل دی کیفیت کو جانن والا کوئی نہیں دوجی دعا فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہ ساکوں اپنا فرما بردار بنا اور میری آمن والی اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا اپنے سامنے جھکن والا بنا اور میں کو این گھر دی آبادی بھی اکھی نال دکھا وَتُبْ عَلَيْنَا ای گھر کو ساڑی توبہ دا ذریعہ بنا دے جڑے ویلے میرے محبوب دا تیرے محبوب دا امتی میری امت دے لوگ میرے محبوب دی امت دے لوگ گناہ کر کے این درتے آسن مقام ملتزم تے غلاف کعبہ پکڑ کے روسن اللہ دا اعلان ہے ایویں توڑی توبہ قبول کر کے واپس پٹھے سا جیویں نو مولود بچہ ماں دے پیٹ چوں پاک پیدا تھیں دے وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ تیسری دعا ربنا یہ بال کہیں دے کنٹرول نہیں تھی دے انہاں کو گھر بھیجو انہاں کو ہونتا ہے وڈے ہی ستے پہنتے ہو انہاں بالیں کو تو ساجہ تک اتنی بلہی بیٹھے ہو علیندے تھک دے ہی نہیں تو سا انہاں دی تربیت نہیں کی تھی انہاں کو گھر پہنچاؤ بالیں دا کیا کم ہے اللہ دے گھر وچ آون ادب دے خلاف بولن تریجی دعا منگی ابراہیم نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت العزیز الحکیم ایک مرحلہ مکمل تھے دوجا مرحلہ ابراہیم کو حکم تھے ون لا حول ولا قوة الا بالله لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ساکو قرآن و سنت عمل دی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ ساکو سارے گناہ معاف فرماوے. اللہ تعالیٰ سارے دل دی مراد پوری فرماوے. میں دعا کریں نا پوری بستی سلنگی واسطے، ان گاؤں واسطے، اباڑوں واسطے اللہ تعالیٰ سارے عقیدے صحیح فرماوے اور اللہ تعالیٰ ساکو قرآن و سنت عمل دی پوری توفیق عطا فرماوے. محمد رسول اللہ اپنے آقا نال سچی محبت اور سچا عشق نصیب فرماوے. اللہ تعالیٰ ساکو نبی اور خدا دی صحیح پہچان عطا فرماوے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واحفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الفائزين واجعلنا من الذين آمنوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا ورزقا حلالا واسعا طيبا. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة من عندك بعد الموت. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وقربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا ويوم القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا. اللهم باعد بيننا وبين خطاياك كما باعدت بين المشرق والمغرب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.